آج کوئی محب اپنے محبوب کو بلا رہا ہے اور حکم جاری کر دیا گیا کہ آج کے دن ساری مصروفیات کینسل ہو جائیں گی۔ بڑی بارگاہ کے سامنے ادب کیسے بجا لاتے ہیں؟ تو شب معراج ادب مصطفیٰ عند اللہ کی معراج۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا عزیز ہوتا ہے، جتنا محترم محتشم اور جتنا محبوب ہوتا ہے، اس کا سفر اتنا ہی دل ربا، دلکش اور حسین ہو جاتا۔ سفر کی دعوت کا پتہ نہیں، مگر جب سفر شروع ہوا ہے کہ پوری کائنات کو پتہ ہے کہ دعوت دینے والا کون ہے اور مدعو کیے جانے والا کون ہے۔ حضور کو سمجھ ہے، حضور کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، میری منزل کیا ہے، بلانے والا کون ہے اور کس کو بھیجا گیا ہے اور مقصد کیا ہے اور وہاں مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت ان مقامات کا ذکر کر رہا ہے اور ان مقامات کی قسم کھا رہا ہے جہاں جہاں سے میرے محبوب نے اس اسرا کے سفر کے لیے گزرنا۔ کوئی کہے کہ اللہ اعلم یہ سنت کس کی ہے، یہ سنت مصطفیٰ۔ سارے معراج جہاں اپنے منتہائے کمال تک پہنچے، اس کمال کا نام مقام مصطفیٰ۔ اے بیت المعمور، تجھے بھی مصطفیٰ نے دیکھا ہے، آج تیری قسم کھانے کو جی کرتا۔ رات کے کچھ حصے میں آیا اور مصطفیٰ کو خود لے گیا۔ اب سوال کرنا ہے مجھ سے کرو، میرے مصطفیٰ سے سوال بنتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم علماء کرام، فضلاء اعظام، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، یہ اس کے فضل، اس کی رحمت، اس کی عطا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ آپ سب جو اس ہال میں موجود ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج، بلکہ سفر اسراء و معراج کا تذکرہ سننے کے لیے آج کی اس خوبصورت معراج النبی کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں، خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اس دور میں ایک ایسی نعمت ملی ہے جس کے سبب آپ ان محبین میں شامل ہیں، ان متوسلین میں شامل ہیں، ان غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو مانتے بھی ہیں، اپنے ایمان کا حصہ بھی سمجھتے ہیں، اور آج کی تقریب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر اسراء اور معراج میں سے اپنا حصہ وافر بھی اپنی جھولیوں میں سمیٹنے کے لیے آئے ہیں۔ حاضرین محترم، بات یہ ہے، جو جتنا پیارا ہوتا ہے اور جو جتنا قریب ہوتا ہے،
اور جو جتنا عزیز ہوتا ہے اور جو جتنا محترم محتشم اور جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا سفر اتنا ہی دل ربا دلکش اور حسین ہو جاتا ہے۔ آپ دنیاوی جب پروٹوکولز کا جائزہ لیتے ہیں اور وہ دعوت نامے جو علی سبیل تنزل جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ان دعوت ناموں کی حیثیت اور ہے۔ میں آپ کو بڑے آسان اور بڑے سلیس اور واقعاتی اور تجرباتی انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر اسراء اور معراج کی چند حقیقتوں سے آگاہ آپ شاید ہوں گے، مگر چند اور حقیقتوں سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں۔ دعوت کا تعلق دعوت دینے والے اور مدعو جسے دعوت دی جائے اس سے ہے۔ علی سبیل تنزل ہم بھی کسی کو اگر دعوت دینا چاہیں، اگر کوئی آپ کے قریب ہو، آپ کا دوست ہو اور تعلق مناسب ہو تو آپ اسے بھی دعوت دیتے ہیں، مگر اس کے لیے طریقہ کار کیا ایڈاپٹ کرتے ہیں؟ آپ اسے دعوت نامہ بھیج دیتے ہیں۔ واٹس ایپ کا دور ہے، پہلے ای میل کا دور تھا، وہ دعوت نامہ ای میل کر دیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے فیکس کا دور تھا، فیکس کر دیا کرتے تھے، بائی پوسٹ بھیج دیا کرتے تھے۔ دور بدل گیا اور اب واٹس ایپ کا دور ہے، تو اب اس کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا پرتکلف انداز اپنانا چاہیں یا ایڈاپٹ کرنا چاہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ آن لائن آپ دعوت نامہ تیار کر کے وہی بھیج دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تکلف نہ کرنا چاہیں تو وہ چند عبارتیں لکھ کر دعوت، وینیو، ٹائم اور اس کا پتہ اور اس کا ایڈریس لکھ کر بھیج دیتے ہیں، اور وقت مقرر سے اس شخص کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ دعوت فلاں جگہ پر فلاں وقت اور فلاں نوعیت کی فلاں مناسبت کی دعوت ہے۔ یہ ایک دعوت کا ایک مناسب انداز ہے۔ پھر راجہ تنویر صاحب کہیں کہ نہیں، میرا کوئی پیارا ہے جسے میں پیار کرتا ہوں، میں اسے اپنے خاص انداز سے، یا محترم رانا وقار صاحب کہیں کہ بھئی میرا کوئی یونان کا جاننے والا ہے، کوئی 10 15 20 سال ہم نے گزارے ہیں، میں اس کو اپنے گھر یا اپنی صاحبزادی یا صاحبزادے کی دعوت ولیمہ پہ بلانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے۔ آج کل کی جو دعوتیں ہیں کچھ فارمیلٹیز کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ ریالٹی کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ کچھ دعوتوں میں چاہتے ہیں کہ وہ آئے بھی، تو اس کے لیے پھر بر وقت دعوت نامہ لکھا جاتا ہے، پھر وہ بر وقت آپ بھیجتے بھی ہیں، اس کو ڈیزائن بھی کرتے ہیں، خوبصورت انداز سے واٹس ایپ بھی کرتے ہیں، پوسٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر زیادہ سے زیادہ اگر قریب ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ وقت مقرر پر آ جائے تو آپ واٹس ایپ کال بھی کر دیتے ہیں۔
اور فون کال پر تاکید کر کر کہتے ہیں کہ میرے بھائی یہ خاص دعوت ہے، میرے بیٹے یا بیٹی کی دعوت ولیمہ ہے، یہ سیریمنی ہے یا برتھ ڈے ہے، کوئی تقریب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور آئیں اور اپنی ڈائری میں لکھ لیں کہ یہ وقت کہیں انگیجمنٹ کا نہ نکل آئے، یعنی بر وقت اپنی ڈائری میں یہ ٹائم مینشن کر لیں، رجسٹر کر لیں، تاکہ میری دعوت کا ٹائم بھول نہ جائیں۔ تو پھر آپ اس کو دعوت بھی بھیجتے ہیں، وقت مقرر بھی بتاتے ہیں، پھر تاکیداً فون کر کے کہتے ہیں بھول نہ جانا اور وقت مقرر پر ضرور آنا۔ پھر اس کو ایک کرٹسی کال اور ایک اتصال محبت کر دیتے ہیں، اور ایک محبت بڑی کال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی آپ کے بغیر تو یہ دعوت ہونی ہی نہیں۔ یہ ایک اور لیول ہے۔ آپ کو میک شور کرنا ہو کہ وہ آئے اور ضرور آئے، تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت والا تشریف بھی لانا ہے اور آپ کے بغیر دعوت ہونی ہی نہیں۔ تو آپ ذرا تیسرے لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک ہے فون کال کر دی، تاکید کر دی، اور تیسرا اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اگر آپ نے کوئی دعوت میرے بغیر نہیں کی تو میری دعوت بھی آپ کے بغیر نہیں ہوگی۔ یہ تیسرے لیول پر آ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور لیول ہے، اگر وہ بیرون ملک رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور دل اتنا قریب ہے کہ دل تڑپ رہا ہو، دھڑک رہا ہو اور اس کا منتظر ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں، مدعو بھی کر رہا ہوں، اور دعوت نامے میں آپ کا نام بھی لکھ رہا ہوں۔ دعوت نامے میں آپ کا نام بھی لکھ رہا ہوں، اور آن ٹاپ آف دیٹ ایڈیشنلی آپ اظہار محبت یوں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بلکہ میں ٹکٹ بھی بھیج رہا ہوں تاکہ بھول نہ جانا، اپنے وقت پر آنا، اور وسائل کی وجہ سے کہیں تمہاری شرکت غیر یقینی نہ ہو جائے اور تمہاری شرکت خطرے میں نہ پڑ جائے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے بھائی میں دعوت بھی دے رہا ہوں، فون کال بھی کر رہا ہوں، ٹکٹ بھی بھیج رہا ہوں، وقت کا بھی بتا رہا ہوں، اور دعوت نامے میں آپ کا نام بھی لکھ بیٹھا ہوں، اب آپ مس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اگلا لیول آ گیا، یہ بہت بڑا لیول ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، مجھے ابھی الحمدللہ 31 جنوری کو اللہ کی توفیق سے، قبلہ حضور کی دعاؤں کے صدقے سے، UNO کی طرف سے دعوت آئی ہے ویانا میں، انٹرنیشنل ڈے آف ریلیجس ہارمنی کی وہ بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں ون آف دا مین کی نوٹ اسپیکر کی دعوت ہے۔ اب انہوں نے اپنے آفیشیل لیٹر ہیڈ پر، آج میرے پاس ان رائٹنگ آئی ہے، وربل دعوت آ چکی تھی، مگر میں سیریس اس وقت ہونا چاہتا تھا جب ان رائٹنگ دعوت میرے پاس آتی۔ آپ میری بات غور سے سنیں، میں کدھر لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان رائٹنگ دعوت آتی، تو پھر جب دعوت آج ان رائٹنگ ان کے آفیشیل لیٹر ہیڈ پر آئی، اور ساتھ ان کے لیٹرز بھی آئے، ان کی دلچسپی کا اظہار بھی آیا جو ان کے آفیسر تھے، اور انہوں نے ایڈیشنل کورنگ لیٹر میں اپنا اظہار خیال بھی کر کے دیا، واٹس ایپ پر ایڈیشنل میسج بھی بھیجا، اور اس کی اہمیت پر بھی زور دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ دعوت کا ایک اور انداز ہے۔ اب جو چوتھا انداز یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی کہے کہ ہاں بھائی میں ٹکٹ بھی بھیج رہا ہوں، دعوت نامے میں آپ کا نام بھی لکھ رہا ہوں، اور اپنی ڈائری میں لکھ لیں کہ یہ تاریخ آپ کی یہ فکس کر لیں، اور میک شور کر لیں کہ اپنی کوئی اور مصروفیت آڑے نہ آ جائے، اس پر آنا ضرور ہے، مجھے بڑی دیر سے آپ کا انتظار ہے، بڑی دیر سے آپ کا انتظار ہے۔ اب یہ کہہ کر بات ابھی تک بنی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس سے اوپر بھی ایک اور درجہ ہے۔
اور وہ درجہ یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی اور محبوب ہو اور اتنا محبوب ہو کہ جس جیسا اور جس کا ثانی کوئی نہ ہو، تو پھر آپ کی دعوت اور آپ کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ فون بھی کرتے ہیں، غور سے سنیں، فون بھی کرتے ہیں، کال بھی کرتے ہیں، بلکہ ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ محبوب ہو تو بلکہ آپ ملاقات کر کے اسے ٹائم سیٹل کر کے آتے ہیں کہ آپ کو دعوت بالمشافہ دے رہا ہوں، دعوت بالمشافہ دے رہا ہوں، اور پھر آپ ٹکٹ بھی ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، دعوت بھی بالمشافہ دیتے ہیں، ٹائم بھی ان کی ڈائری میں خود لکھواتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ حضور اپنا سیکٹری بھیج دوں گا، وہ آ کر خود آپ کو اپنے پرائیویٹ جیٹ میں لے آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ جب بہت ہی کوئی اخص الخاص ہو تو کہتے ہیں کہ حضور والا میں خود آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، تاکہ کہیں وہ دن کسی اور کو نہ دے بیٹھیں، اور پھر ٹکٹ چھوڑیں، میں اپنا سیکٹری، اپنا خاص معاون خصوصی بھیجوں گا، طیارہ بھی بھیجوں گا، کنوینس بھی بھیجوں گا، اپنا چارٹر پلین بھی بھیجوں گا، اور میرا سیکرٹری خود آپ کے پروٹوکول کے مطابق آپ کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا تاکہ وقت مقرر پر میرے پاس آپ آ جائیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اب یہاں پر جس دعوت کی بات کر رہے ہیں وہ دعوت کیسے دی گئی، کس وقت دی گئی، کن اوقات میں دی گئی، کیسے دی گئی، اس کا علم نہیں۔ وہ دعوت کیسے دی گئی، کن اوقات میں دی گئی، کس طرح دی گئی اور کس انداز سے دی گئی، اس کا تو پتہ نہیں، مگر جب امپلیمنٹ ہوئی یہ پتہ ہے کہ ہوئی کیسے۔ سفر کی دعوت کا پتہ نہیں، مگر جب سفر شروع ہوا ہے تو اس پروٹوکول کے ساتھ وہ سفر شروع ہو رہا ہے، اتنی عظمت کے ساتھ، اتنی شان و شوکت کے ساتھ، اور اتنے خوبصورت، بے مثل، بے نظیر انداز کے ساتھ وہ سفر شروع ہو رہا ہے کہ پوری کائنات کو پتا ہے کہ دعوت دینے والا کون ہے اور مدعو کیے جانے والا کون ہے، اور یہ دعوت صرف ان کی نہیں جو دے رہے ہیں، اور صرف ان کے لیے نہیں جن کو بلایا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایسی دعوت ہے کہ اس دن پوری کائنات میں لکھ دیا گیا، ایک سٹینڈنگ آرڈر جاری کر دیا گیا کہ آج کوئی محب اپنے محبوب کو بلا رہا ہے، اور حکم جاری کر دیا گیا کہ آج کے دن ساری مصروفیات کینسل ہو جائیں گی۔ پوچھا گیا ہوگا مولا تو کس کو بلا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہوگا آج سیاح لا مکان کو بلایا ہے، آج دلہا کائنات کو بلایا ہے، آج اپنی آخری تخلیق کو بلایا ہے، اپنے حسن عتم کو بلایا ہے، اپنے شاہکار کائنات کو بلایا ہے، بزم کائنات کو جن کے لیے سجایا تھا، جن کو دلہا بنایا تھا اور جن کی وجہ سے کائنات کو بنایا تھا، آج میں اپنے اس محبوب کو اپنی بارگاہ میں ملاقات کے لیے بلا رہا۔ اب کائنات نے پوچھا ہوگا، میں پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، کائنات نے پوچھا ہوگا مولا ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم نہیں، ادب یہ ہے کہ جہاں جہاں سے وہ میرے اس مہمان نے گزرنا ہے وہ ہر کائنات اپنی جگہ رک جائے جب تک وہ گزر نہیں جاتا۔ ادب کیا ہے کہ جن جن رستوں سے میرا محبوب گزرے گا اے کائنات تو رک جا، صرف جم کے میرے محبوب کو آتے ہوئے دیکھنا۔ سجا دجا میرا محبوب آئے گا، پھر اپنے حسن کا شاہکار بن کر آئے گا۔ جب میرا دلہا کائنات
جب کائنات کی ایک عجیب و غریب سواری میں سوار ہو کر، جسے میں براق کہہ رہا ہوں، جس پر نہ پہلے کوئی بیٹھا تھا، نہ بیٹھ سکا، نہ بیٹھے گا، نہ کبھی بعد میں بیٹھے گا، اس کا مطلب ہے کہ میں اس مہمان کو بلا رہا ہوں جس کے لیے وہ سواری بنا رہا ہوں جس جیسی سواری نہ پہلے تھی، نہ کسی کے تصور میں تھی، نہ کوئی اس میں بیٹھا تھا، نہ کسی نے اسے دیکھا تھا۔ وہ پہلے وہی تھی اور آخری بھی وہی ہے، جس پر صرف بیٹھے گا تو میرا محبوب۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں لے کر کیسے آنا ہے؟ فرمایا جبریل امین تجھ سے بڑھ کر بھی میرا پروٹوکول آفیسر کوئی ہے؟ مولا حکم فرمایا بس خاموشی سے میرے مصطفیٰ کو لے آنا۔ اور پھر آتے وقت اپنے پروٹوکول آفیسر کو اللہ رب العزت نے آداب محبوب بھی سکھا دیے۔ اب دعوت کب کی دی تھی؟ خدا جانے، خدا کے محبوب جانے۔ کتنے عرصے سے دی تھی؟ خدا جانے، خدا کے محبوب۔ بس دنیا والوں کو اتنا پتا ہے کہ اللہ اپنے جبریل امین کو بھیج رہا ہے، محبوب کو لے کر آ جاؤ، اور آج لا مکان کے مقام پر وہ ملاقات ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جبریل امین آتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا روٹ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کن حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ اب رانا صاحب جانتے ہیں، آپ کی فیلڈ ہے کہ آپ نے بھئی کسی منزل پر لے جانا ہو تو آپ اپنے کسٹمر کو کہتے ہیں اس روٹ پہ چلیں گے، وہ روٹ کا تعین پہلے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو فرمایا جبریل میرے مصطفیٰ کو 3 قسموں کے روٹ پہ لے آنا۔ اب ایک روٹ جو ہے وہ زمین والوں کے لیے ہے، دوسرا روٹ وہ ہے وہ آسمان والوں کے لیے ہے، اور تیسرا روٹ وہ ہے جو لا مکان والوں کے لیے۔ تو محبوب کے روٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا، اس لیے فرمایا ایک کو سفر اسراء کہہ دیا، اور جس کے لیے اعلان کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ سفر اسراء کا ذکر کر دیا، اور دوسرا سفر اعراج والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ پھر دوسرے سفر کا یہ روٹ بھی واضح کر دیا، اور تیسرا روٹ سفر اسراء مثلا مکہ معظمہ سے لے کر مسجد اقصی تک پہنچانے کا راستہ مقرر کر دیا۔ میں آپ کو ایک زمینی مثال دے کر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ کسی پریزیڈنٹ نے، سربراہ ریاست نے گزرنا ہو، ہیڈ آف اسٹیٹ نے گزرنا ہو، جس کو Z+ سیکیورٹی دی گئی ہو، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، کہیں اور بھی جگہوں پر ہوتا ہوگا کہ وہاں پر جس روٹ سے اس ہیڈ آف اسٹیٹ نے یا اس مہمان خصوصی نے گزرنا ہو تو وہاں ہر شے ساکت کر دی جاتی، وہاں سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، صرف وہی راستہ کھلا رکھا جاتا ہے جہاں سے اس VIP نے گزرنا ہوتا۔ اسی طرح ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں VIP ہوں، ان کے لیے ٹریفک روک دی جائے، راستے جیم کر دیے جائیں،
اور لوگوں کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ دیکھیں کہ کون جا رہا ہے، تو اب شب معراج ہو اور سفر اسراء ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جبریل امین کو بھیجا گیا ہو اور ان کو ادب و آداب سکھائے گئے ہوں اور بتایا گیا ہو کہ جبریل جانا تو تیری آہٹ سے بھی میرے مصطفیٰ نہ اٹھ جائیں، تو پھر عرض کیا مولا تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں؟ نہ میں فون کر سکتا ہوں، نہ میں بیل دے سکتا ہوں، نہ میں اعلان کر سکتا ہوں، نہ میں شور کر سکتا ہوں، تو تیرے محبوب کو اٹھانے کا کوئی طریقہ بھی بتا کہ ادب بھی رہے، تیرا محبوب بھی اٹھ جائے، ادب بھی قائم رہے اور تیرا محبوب بھی اٹھ جائے۔ تو فرمانا جبریل تجھے پتا نہیں کہ کیا کرنا ہے؟ وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ مولا میں سمجھ گیا کہ صرف اس بارگاہ میں جا کر تیرے مصطفیٰ کو سوئے ہوئے ان کے تلووں کو چومنا ہے۔ اب جبریل امین آئے اور ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ وہ آرام سے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چوم کر حضور کو اٹھا رہے ہیں۔ حضور کو سمجھ ہے، حضور کو پتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، میری منزل کیا ہے، بلانے والا کون ہے اور کس کو بھیجا گیا ہے اور مقصد کیا ہے اور وہاں مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اب حضور کی شان دیکھیں اور شان ادب بارگاہ الہی دیکھیں کہ جانتے ہوئے بھی ایک جملہ نہیں بولا کہ جبریل کدھر لے جانا چاہتے۔ ادب سیکھنا ہو تو حضور کا ادب اللہ کی بارگاہ میں بجا لاتے ہوئے شب معراج دیکھے۔ اب وہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ نہیں پوچھا، سمجھ تو گئے، اگر حضور نے نہیں سمجھنا تھا تو کس نے سمجھنا تھا؟ آپ کو کیا پتا دعوت کے بغیر ہمارا سفر نہیں شروع ہوتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور نے آنا ہو اور حضور کو اللہ نے دعوت نہ دی ہو؟ اب اس کے بعد سفر شروع ہو رہا ہے، اور سفر کہاں سے؟ روٹ پہلے دیکھیں۔ اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو، اور معراج کہتے ہیں آسمانی سفر کو۔ جو مسجد حرام سے مکہ معظمہ سے جو مسجد اقصیٰ تک کا سفر تھا، اسے الاسراء کہتے ہیں۔ کیا؟ الاسراء۔ اور پھر مسجد اقصیٰ اور القدس سے یا ڈوم آف راک سے، یا جسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، وہاں سے جب آپ اوپر روانہ ہوئے جو ساتوں آسمانوں کے سفر کے لیے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے، اسے اعراج کہتے ہیں، اسی کو معراج کہتے ہیں، اسی کو یہ سفر اعراج، عین سے اعراج کہتے ہیں۔ اور پھر جو تیسرا سفر ہے وہ سدرۃ المنتہا سے اور پھر لا مکان کا سفر ہے او ادنا تک، اسے حقیقت محمدی کا سفر کہتے ہیں۔ 3 سفر ہو گئے۔ اب یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، ان میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ جو سفر ہے یہ سفر اسراء کا روٹ تھا، اور ادب مصطفیٰ عند رب العالمین، اللہ کی بارگاہ میں ادب کی اور غایت ادب کی بھی معراج تھی۔ ادھر مقام مصطفیٰ کی معراج تھی، ادھر صبر مصطفیٰ کی معراج تھی، ادھر شکر مصطفیٰ کی معراج تھی، ادھر حسن مصطفیٰ کی معراج تھی، ادھر کمال مصطفیٰ کی معراج تھی، ادھر کمال نبوت کی معراج تھی، ادھر کمال انسانیت کی معراج تھی، ادھر معراج کی معراج تھی، اور ادھر ادب مصطفیٰ عند اللہ تعالی کی بھی معراج تھی۔ کسی نے ادب سیکھنا ہو، بڑی بارگاہ کے سامنے ادب کیسے بجا لاتے ہیں، تو شب معراج ادب مصطفیٰ عند اللہ کی معراج تھی۔ اب سفر شروع ہو رہا ہے،
اب سفر کہاں سے شروع ہوا؟ فرمایا والتین. اب یہاں پر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب والتین کہا تو تین سے مراد کیا ہے؟ انجیر، جس کو فگ کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت ہر مقام کی ایک ایک قسم کھا رہا. میں والتین، تین کی قسم. پوچھا مولا یہ تین کیا ہے؟ انجیر کو فگ آپ کھاتے ہیں نا، فگ کو تین کہتے ہیں عربک میں. تو اللہ رب العزت نے انجیر کی قسم کھائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا یہ تو تو نے مطعم انبیاء بنایا ہے، تو نے یہ عقل انبیاء بنایا ہے، یہ تو جب سے تو نے اپنے انبیاء کو پیدا کیا ہے وہ تین ہی کھاتے رہے، تو جب وہ کھا رہے تھے تو تب ان کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ پھر والزیتون کہا، زیتون کی قسم. آپ کے ہاں زیتون اور انجیر کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا؟ ہمارے کچھ لوگ تو بڑے ذوق سے کھاتے ہیں. اسی طرح ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم جس کو اولیو کہتے ہیں، جس کو فگ کہتے ہیں، اس کی قسم. پھر وطور سینی، اور طور سینا کی قسم، یعنی جبل موسیٰ علیہ السلام کی قسم. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اے محبوب آپ کے بلد حرام کی قسم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں کہ مولا تو اس وقت بھی قسم کھا سکتا تھا اور تیری شان کسی قسم کی محتاج نہیں. اور مختلف آئمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو قسم کھاتا ہے اس کی بھی وجہ ہے، اس کا بھی سبب ہوتا ہے، یا کسی عظمت کی وجہ سے، یا کسی تعجب کی وجہ سے، یا کسی کی شان کو بڑھانے کے لیے، اور یا اپنی محبت کا اظہار فرمانے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے. اب یہاں پر فرمایا مولا تین کی قسم، اور زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور بلد حرام کی قسم. حضور شیخ الاسلام نے اس موضوع پر بڑا خوبصورت خطاب فرمایا ہے، اور اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی ریزنز بیان کی ہیں. میں اس میں سے کچھ حصہ لے رہا ہوں. اب جو وہ تین ہے، ہم بات کر رہے تھے روٹ کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے نہیں پوچھا ہے جبریل کس روٹ سے لے کر جانا اور کیسے لے کر جانا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غایت ادب دیکھیں اور اللہ کی ذات پر وہ اعتماد کا عالم دیکھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہیں. یہ تو کوئی روایت نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو بتائیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ذرا روٹ تو بتا کس روٹ سے لے کے جانا. حضور کو پتا تھا بھیجنے والا جانے، اور جس کو بھیجا گیا ہے اس کو وہ جانے. بھئی مجھے تو بلایا گیا ہے، محبوب جس طرح مجھے لے جائے یہ اس کی شان. اب وہاں پر فرمایا وہ تین سمجھیں، یہ روٹ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے سفر کا بیان ہو رہا ہے. پہلا روٹ، میں نے تین منزلوں کی بات کی ہے، یہ پہلا سفر ہے. پھر دوسرے سفر کی بات کریں گے، پھر تیسرے کی انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق دی تو کریں گے. اب پہلے روٹ میں جب ذکر آیا وہ تین، اب تین ہے انجیر. اور انجیر جو ہے وہ کہاں کھائی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ وہ مصر کی طرف کھائی جاتی ہے. اور زیتون کہاں ہے؟ وہ قدس کی اور فلسطین کی سرزمین پر سب سے زیادہ، اور تین بھی اور انجیر بھی اسی سرزمین پر سب سے زیادہ اگتی ہے، کھائی جاتی ہے، اور اسے عقل انبیاء کہا جاتا ہے. اور طور سینین، اس کا طور سینا بھی مصر میں ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو جس کو جبل موسیٰ کہتے ہیں. تو پتہ چلا اللہ رب العزت ان مقامات کا ذکر کر رہا ہے اور ان مقامات کی قسم کھا رہا ہے جہاں جہاں سے میرے محبوب نے اس اسراء کے سفر کے لیے گزرنا. اور خطیب بغدادی اور امام ابن عساکر نقل کرتے، وہ فرماتے ہیں لما نزلت سورۃ التین،
یہ سورت التین جب نازل ہوئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کی قسمیں نازل ہوئیں، تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں فرح بہا فرحا شدیدا حتی تبین لنا شدت فرحہ، فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے پر خدا کی عزت کی قسم ہم نے اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ان آیات کے نازل ہونے پر آپ کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا۔ اب ہم تو کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے، مگر سمجھنے والے پا گئے کہ ہاں نزول بعد میں ہو رہا ہے، مگر اس کا واقعہ پہلے ہو رہا ہے۔ آیات کا نزول بعد میں ہو رہا ہے اور شب معراج کا واقعہ پہلے ہو رہا ہے، تو پتا چلا کہ اللہ بتا رہا ہے کہ محبوب تجھے یاد ہے وہ سفر، تجھے یاد ہے تیرا آنا، اور تجھے یاد ہے میرا تجھے لے کر جانا، اور تجھے یاد ہے وہ منظر جب تو میرے پاس آ رہا تھا، میں تیرا استقبال کر رہا تھا، پھر اوادنا کے مقام پر، پھر دو قوسین کے فاصلے سے بھی قریب میں تجھے اپنی بارگاہ میں بٹھا کر تجھے تک رہا تھا، تو مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا سوائے اس کے اور ہو نہیں سکتی کہ بعد میں جب بھی سورت 3 پڑھتے ہوں گے تو شب معراج اسراء کے سفر کا روٹ یاد آتا ہوگا، حضور کو اپنا جانا یاد آتا ہوگا، براق پر بیٹھنا یاد آتا ہوگا، پھر وہاں سے چلے تو مدینہ کی وادی میں اترے، پھر اترنا یاد آتا ہوگا، پھر جبریل امین کا کہنا یاد آتا ہوگا کہ انزل یا رسول اللہ اتر جائیے، پھر میں براق سے اترا تھا، پھر کہا صلی فصلیت کہ محبوب 2 نفل پڑھیں، پھر میں نے نفل پڑھے تھے، پھر جبریل نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اے یا رسول اللہ اتدری این صلیت، کہ آپ کو یاد ہے کہ کہاں نماز پڑھی ہے، اور میں نے جواب دیا تھا اللہ اعلم، میرا خدا بہتر جانتا ہے، اور پھر جبریل نے مجھے کہا تھا صلیت بیثرب صلیت بطیبہ، اے محبوب تو نے معراج کی رات پہلا سفر جو کیا ہے وہ مکہ سے مدینہ پہنچے ہو، محبوب یہ وہ جگہ ہے جہاں ہجرت کر کے آپ نے اپنا مسکن بنانا ہے، سے مدینہ بنا۔ اب جب والتین والزیتون سنتے ہوں گے، اس فرحت میں گم ہو جاتے ہوں گے، اور اس خوشی میں آپ اتنے نڈھال ہو جاتے ہوں گے اور اتنے خوش ہو جاتے ہوں گے کہ آپ کی خوشی کا اظہار صحابہ کرام آپ کے چہرہ اقدس پر مچلتا ہوا دیکھتے ہوں گے۔ کسی عاشق نے پوچھا ہوگا محبوب کیا یاد آ رہا ہے، حضور نے فرمایا ہوگا مجھے شب معراج براق پر بیٹھ کر، پھر مدینہ کی سرزمین پر جا کر، پھر وہاں اتر کر وہ اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل شکرانے کے پڑھتے ہوئے یاد آ رہے ہیں۔ پھر حضور کو یاد آتا ہوگا جب والتین پڑھتے ہوں گے، پھر والزیتون پڑھتے ہوں گے، تو پھر وہاں سے روانہ ہوئے، پھر فرمایا حتی بلغنا اردن بیدا، کہ سفید رنگ کی سرزمین پہ پہنچے، تو وہاں پہنچ کر پھر یاد آتا ہوگا جب جبریل نے مخاطب ہو کر کہا یا رسول اللہ انزل، پھر اتریے، براق سے پھر اتریے، حضور پھر اتر گئے، پھر فرمایا صلی فصلیت کہ محبوب یہاں بھی 2 نفل پڑھ لیں، میں نے پڑھ لیے، پھر میں نے نہیں پوچھا کیونکہ میں تو سفر ادب میں جا رہا تھا، یہ تو سارا سفر معراج سفر ادب مصطفیٰ ہے۔ اور پھر پوچھا کہ فقال تدری این صلیت، یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے نماز کہاں پڑھی ہے؟ پھر میں نے کہا مجھے یاد آ رہا ہے، اگلی سرزمین پر، پہلے اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ پہنچا، پہلے اسٹیشن کا کیا نام ہے، مکہ مکرمہ سے چلیں تو مدینہ منورہ پہنچے، 2 نفل پڑھے، پوچھا محبوب یاد ہے کہاں؟ آپ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے، فرمایا یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہجرت کر کے آپ تشریف لائیں گے اور یہاں آپ کی سلطنت قائم ہوگی، یہاں اس یثرب کو مدینہ بدل رہے ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد
پھر آگے چلے، فرمایا محبوب پھر بیٹھیں، میں پھر بیٹھ گیا، پھر روانہ ہو گئے، پھر ایک سفید سرزمین پر پہنچے تو کہا محبوب اتر جائیے، میں اتر گیا۔ بس دیکھیں حضور کی شان، دیکھیں وہ جبریل امین جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے نالین چوم رہا ہے، آپ کے قدمین چوم رہا ہے، آپ کے قدمین شریفین کے تلووں کو چوم کے اٹھا رہا ہے، اب وہ عرض کر رہا ہے حضور اتریے، اتر رہے ہیں، حضور بیٹھیے، بیٹھ رہے ہیں، حضور نفل پڑھیے، پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، جس بارگاہ میں جا رہے ہیں یہ ادب ان کا ہے۔ پھر حضور اترے، 2 نفل پڑھ لیے، فرمایا کہ محبوب پتہ ہے کہاں پڑھے ہیں نفل؟ کیا فرمایا؟ اللہ عالم، میرا رب جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ عالم یہ سنت کس کی ہے؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ پھر فرمایا قال صلیت بمدین، اب جبریل امین خبر دے رہے ہیں، اب مجھے یہ بتائیں علم مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کا علم ہوگا؟ میں اگلی بات کرنے لگا، علم مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کا علم ہوگا؟ حدیث جبریل آپ کو یاد ہے بخاری شریف، مسلم شریف میں، اور جب ایک شخص سفید لباس میں ملبوس سیاہ بالوں کے ساتھ تر و تازہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اجازت طلب کر رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لینے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اور آ کر پھر اپنی گھٹنوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جوڑتا ہے، اور پھر ادب سے بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی؟ اور اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ہاں پوچھنے والا پوچھے جانے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ غور کریں، میں واپس جا رہا ہوں، پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اگر وہاں یہ فرما رہے ہیں کہ پوچھنے والا پوچھے جانے والے سے زیادہ بڑا عالم نہیں ہے تو شب معراج حضور خاموش کیوں ہیں؟ یا کیوں نہیں فرماتے مجھے پتا ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ ادب بارگاہ الوہیت تھا جس کا اظہار شب معراج آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ وہاں پہ جب معراج کا سفر ہو پھر ادب کو بھی معراج چاہیے، سلوک کو بھی معراج چاہیے، احترام کو بھی معراج چاہیے، اور پھر یکسوئی کو بھی معراج چاہیے، اور پھر دھیان کو بھی معراج چاہیے، گیان کو بھی معراج چاہیے، اور پھر اپنے شعور کو بھی معراج چاہیے، تحت شعور کو بھی معراج چاہیے، اور پھر سر کو بھی معراج چاہیے، پھر سر و سر کو بھی معراج چاہیے، خفی کو بھی چاہیے، اخفا کو بھی چاہیے، سر کو بھی چاہیے، سر و سر کو بھی چاہیے، اور یہ سارے معراج جہاں اپنے منتہائے کمال تک پہنچے اس کمال کا نام مقام مصطفیٰ ہے۔ پھر وہاں پوچھا، پھر کہا صلیت عند شجرۃ موسیٰ، فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے آپ نے مدین کی سرزمین پر اور شجر موسیٰ یعنی مقام طور پر یہ 2 نفل پڑھے۔ پہلے 2 نفل کدھر پڑھا دیے؟ مدینہ کی سرزمین پر، پھر کدھر پڑھائے؟ پھر جبل موسیٰ پر پڑھائے، پھر فرمایا ثم بلغنا ارضا بدت لنا قصورها، پھر فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا یا رسول اللہ پھر بیٹھ جائیے، پھر میں بیٹھ گیا، پھر روانہ ہو گئے، پھر تیسرے مقام پہ پہنچے، پھر وہاں پر کچھ محلات نظر آ رہے تھے، پوچھا یا رسول اللہ اتریے، میں اتر گیا، نفل پڑھیے، میں نے نفل پڑھے، اتدری این صلیت، آپ جانتے ہیں کہاں نماز پڑھی ہے؟ میں نے وہی جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، مگر جواب دے بھی نہیں رہے اور فرما رہے ہیں اللہ ورسولہ اعلم۔ یہ امام طبرانی کے الفاظ میں نقل کر فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، جانتے ہوئے بھی اس کا علم نہ دینا یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں یہاں سے ڈیرائیو کر رہا ہوں نا، اب شب معراج کا سبق کیا ہے، سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیا ہے؟ میرے بھائی بیٹھے ہیں، my young brothers are over there, the sisters are over there،
what is meant by the reverence, what is meant by the respect, what is the noble conduct. noble conduct کیا ہے, reverence کیا ہے, ادب کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم تو ابھی کہیں بیٹھے ہوں ٹیچر کے سامنے وہ کہیں گے یہ آتا ہے, ہاں جی مجھے آتا ہے. کلاس میں بیٹھے ہوں, یہ کس کو, یہ مجھے آتا ہے. آتا ہو یا نہ آتا ہو, ہاتھ ہم نے پہلے کھڑا کر دینا ہوتا ہے. اور اچھا ٹیچر ہو تو پھنسا لیتا ہے, ادب والا ہو تو خاموش ہو جاتا ہے. آخر صاحب والسلام کی بارگاہ سے ادب سیکھیں. فرما رہے ہیں اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اور پھر جواب کیا دے رہے ہیں, جبریل تو ہی بتا دے کہ میں کہاں ہوں اور کہاں نماز پڑھی. جانتے ہوئے بھی ادب میں خاموش ہو جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے. ہر بات پہ کہتا تھا من نمی دانم. یہ الگ بات ہے کہ اکبر بہت بڑا عالم تھا. کبھی لا ادری کہنا یہ بہت بڑا علم ہے. ہر بات پر اپنی اسیسمنٹ کی بنیاد پر, قیاس کی بنیاد پر, اپنے ہاف نالج کی بنیاد پر جواب دینا یہ علم نہیں ہے. پتہ بھی ہو مگر بزرگوں کی بارگاہ میں ہو صرف اس خاطر کہ وہاں سے علم ملے گا, خاموش رہنا یہ ادب ہے. اب وہاں پر پھر آگے فرمایا کہ ہاں وہ بیت اللحم. پھر آگے چلے, فرماتے ہیں کہ پھر محلات نظر آ رہے تھے. ایک سرزمین پر پہنچے تو پوچھا محبوب اتریے 2 نفل پڑھیے. پھر پوچھا کہ پتہ ہے کہ کہاں نفل پڑھے ہیں. میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ آپ نے بیت لحم کے مقام پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کی جگہ پر نفل پڑھے. اس کا مطلب ہے شام کی سرزمین بھی آ گئی, مصر کی سرزمین بھی آ گئی, مدینہ کی سرزمین بھی آ گئی. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹ ڈسکرائب ہو رہا ہے اور الیبوریٹ ہو رہا ہے. یہاں میں ایک نقطہ آپ کے سامنے اخذ کرتا ہوں. کوئی پوچھے کہ انبیاء کی جائے ولادت پر جا کر وہاں پر نفل پڑھنا جائز ہے یا نہیں, میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ثابت کر دیا. معراج کی رات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ پہ جا کر نفل پڑھنا, حاضری دینا, سلام کرنا سنت مصطفیٰ ہے. اگر کوئی انکار کرے کہ مولد شریف کیوں جاتے ہیں, آپ جاتے ہیں نا مکہ مولد شریف کیوں جاتے ہیں, سلام کیوں پیش کرتے ہیں, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا تم ثابت کرتے ہو آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ پہ جا کر 2 نفل پڑھتے ہوئے ہم نے خود پڑھا. یہ ثابت ہو گیا. اس کے بعد آگے چلیے. پھر فرماتے ثم انطلق بی حتی دخلنا المدینہ من بابها الیمانی. پھر ہم انبیاء کے دارالخلافہ پہنچے, اور دارالخلافہ وہ فلسطین کی سرزمین ہے, وہ قدس کی سرزمین ہے. پھر وہاں پہنچے اور وہاں پر دائیں دروازے کی طرف سے داخل ہوئے. یہاں سے ادب سکھا دیا کہ جب داخل ہو تو دائیں دروازے سے داخل ہوا کرو. جب کسی کے مرکز پہ جاؤ, دارالخلافہ میں جاؤ, اور کسی کی شان اور شوکت اور عظمت کے کسی شاہکار کو دیکھنے جاؤ تو دائیں طرف سے, دائیں دروازے سے داخل ہوا. یا کہ صلی وسلام نے اپنی سنت مطہرہ سے ایک اور ادب سکھا دیا. پھر فرمایا من باب فیہ تمیل الشمس, اور وہ دروازہ جہاں پر جو سورج تھا وہ ڈھل رہا تھا. فصلیت من المسجد حیث شاء, اس وقت پھر بیت المقدس میں, پھر مسجد اقصی میں میں نے نماز پڑھی. اب یہاں پر میں 2 واقعات راستے کے آپ کو بیان کر کے آگے جانا چاہتا ہوں. جب آپ اس اسراء کے سفر پر روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار ہوں, اور جب میں گزر رہا ہوں اور مصر کے قریب پہنچتا ہوں تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, کتاب الفضائل میں آتی ہے, باب من فضائل موسیٰ میں نقل ہوتی ہے. اور اس میں فرمایا کہ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبری. یہ نکتہ ہے. اب فرمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصر پہنچنے سے پہلے فرماتے ہیں کثیب احمر کے مقام پر ایک جگہ ہے, مصر سے پہلے آتی ہے,
اب میں وہاں سے جب گزر رہا تھا تو میں نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ میرے استقبال میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے، صلاۃ پڑھ رہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ بھائی فرض نماز تو اب ہے نہیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہوں گے، مگر یہ ممکن ہے پوری کائنات کو بتایا گیا ہو کہ آج کی رات سفر معراج مصطفیٰ کی رات ہے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر پروٹوکول کے لیے میرے مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہو جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کی گزرگاہ ہو اور موسیٰ علیہ السلام خدا کی نماز پڑھ رہے ہوں؟ تو پتہ چلا یہاں صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور گزر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام پروٹوکول کے لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ۔ اب یہاں پر یہ واقعہ ہونے کے بعد پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، اور یہاں میں دلیل آپ کے سامنے امام نسائی کی حدیث ہے اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم دخلت بیت المقدس۔ اب یہ روٹ مکمل ہو رہا ہے، یہ اسراء کا روٹ مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد بیت اللحم کے بعد تو پتہ چلا پہلے مدینہ گیا جو مرکز مصطفیٰ تھا، پھر طور گیا جو مرکز موسیٰ تھا، پھر بیت لحم گیا جو مرکز عیسیٰ تھا، ہائے ہائے، پھر قدس گیا جو جملہ انبیاء کا دارالخلافہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمینی معراج میں کوئی سلطنت چھوڑی ہی نہیں۔ فرمایا میرے محبوب آج آپ کی معراج ہے تو میں چاہتا ہوں آپ ان سلطنتوں کا دورہ کرتے ہوئے جائیں اور وہاں ان کے لیے دو دو نفل پڑھتے ہوئے جائیں اور ان کو سلام محبت پیش کرتے ہوئے جائیں جو سلطنتوں کے مالک تھے مگر چرچا تو آپ کا کرتے تھے، جو سلطنتوں کے مالک تھے مگر اس عہد الست کے ایفا کی خاطر وہ اپنی سلطنتوں میں بھی بیٹھ کر وہ آپ کی آمد کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ اپنی امتوں کو آپ کے نبی و آخر الزمان ہونے کا چرچا کیا کرتے تھے، آپ کی نبوت کی بات کرتے تھے، آپ کی رسالت کی بات کرتے تھے، آپ کے ذکر کا ڈنکا بجاتے تھے، آپ کی محبوبیت کی بات کرتے تھے، آپ کے حسن کا تذکرہ کرتے تھے۔ کوئی وہاں سے طور سے چلا جو یہودی کہلایا، جو مدینہ منورہ میں آپ سے پہلے آ کر آباد ہو گیا، اور وہ اپنی اولادوں کو بھی آپ کے حسن کا تذکرہ کر کے یاد دلایا کرتے تھے کہ جب نبی آخر زمان آئیں تو دیکھ کر پہچان لینا یہ ہمارے ہیں۔ تو اب عیسیٰ کو دیکھیں، وہ ذکر کرتے تھے مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، فرماتے ہیں کہ میں بشارت دینے والا ہوں اس رسول اکرم کی جو میرے بعد میں آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اب معراج حضور کی ہے اور سیاح لامکاں ہے، اور میں یہ بات ایک اور نقطہ عرض کر کے آگے چلوں گا۔ میں نے کہا بات کیا ہے، ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو معراج کی رات کیا تھی؟ معراج کی رات ہر شے نے لوٹ کر اپنی اصل کی طرف جانا تھا۔ اور ہر شے کی اصل کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا ہر شے سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ فرمایا قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ مجھے اس شے کی خبر دیں کہ جسے اللہ رب العزت نے ہر شے سے پہلے پیدا فرمایا۔ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر شے کی تخلیق سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ یہ امام قسطلانی فی المواہب میں، اور امام عبد الرزاق اپنی سند سے، اور امام زرقانی فی شرح المواہب اللدنیہ میں، اور امام اجلونی فی کشف الخفا میں نقل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں ہر شے سے پہلے تیرے رب نے اپنے نور سے تیرے محبوب کا نور پیدا کیا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کل شیء یرجع الی اصلہ، شب معراج ہر شے اپنی اصل کو دیکھنے کے لیے آ گئی۔ اب وہ کیا تھا؟ فرمایا قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ،
ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. فجعل ذلك النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ، پھر وہ نور دوڑتا رہا، سیر کرتا رہا اللہ کی قدرت سے، جہاں جانا چاہتا تھا وہ جاتا رہا، وہ کائنات کی سیر کرتا رہا، وہ کائنات کی سیاحت کرتا رہا. پھر فرمایا فجعل ذلك النور، پھر فرمایا ولم یکن فی ذلك الوقت، اور یہ وہ دور تھا جس وقت نہ وقت تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھے، نہ انسان تھے، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، کچھ بھی نہ تھا. اس وقت اللہ رب العزت نے پھر اپنے اس نور کو قسم ذالک نور اربعۃ اجزاء، اور اس نور کے 4 اجزاء کیے، 4 حصوں میں تقسیم کیا. فخلق من الجزء الاول، پہلے جز سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح کو پیدا کیا، اور پھر تیسرے سے عرش کو پیدا کیا. اس کا مطلب عرش بھی مخلوق، لوح بھی مخلوق، قلم بھی مخلوق، اور پھر زمین بھی مخلوق، انس و جن بھی مخلوق، شمس بھی، سورج بھی، چاند بھی، زمین بھی، آسمان بھی، فرشتے. فرمایا یہ ساری مخلوقات عالم کا وجود اس نور سے آ رہا. پھر فرمایا پھر چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کر دیے. پھر فرمایا پہلے حصے سے، اس نور کے چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کر دیے، اور پہلے حصے سے پھر عرش کو سنبھالنے والے فرشتوں کو پیدا کیا. پھر فرمایا دوسرے سے کرسی کو پیدا کیا، تیسرے سے باقی ملائکہ کو پیدا کیا، اور پھر چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کر دیے. پھر پہلے سے پھر اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، پھر آسمان کو بنایا، پھر جنت کو بنایا، پھر دوزخ کو بنایا. اب میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا معراج کی رات اس مقولے کے مطابق کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ جو ہر شے جس کی تخلیق اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، تو شب معراج بہانہ تھا ان کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہنا کہ مولا آج سنا ہے تیرا وہ محبوب آ رہا ہے اور تیری ملاقات کے لیے آ رہا ہے. تجھے پتا ہے ہمارا وجود بھی ان کے وجود سے آیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جس سے ہمیں وجود ملا ہے ہم اپنی اصل کو اپنی نگاہوں سے آج آتے ہوئے دیکھ لیں. ہر شے اپنی اصل کو دیکھنے کے لیے جو منتظر کھڑی تھی، یہ شب معراج حضور کے راستے اور روٹ پر ہر وہ شے کھڑی تھی جو سمجھتی تھی کہ مجھے وجود بھی حضور کے صدقے سے ملا ہے. یہ عقیدہ واضح ہو رہا ہے، مجھے وجود بھی حضور کے صدقے سے ملا ہے. اور سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہ سلام بھیج رہے ہیں، سلوٹ مار رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو موسیٰ بھی نہ ہوتا، عیسیٰ بھی نہ ہوتا، ہارون بھی نہ ہوتا، یحییٰ بھی نہ ہوتا، زکریا بھی نہ ہوتا. آدم علیہ السلام کہہ رہے ہو آدم ہی نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتا. اب اس کے بعد فرمایا کہ پھر ثم دخلت بیت المقدس، پھر بیت المقدس میں داخل ہوا. فرماتے ہیں فجمع لی الانبیاء، پھر سارے انبیاء کو میرے لیے جمع کر دیا گیا. پھر فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اب ادب دیکھیں، میری بات وہیں جڑے گی جہاں سے میں نے شروع کی تھی. میں نے عرض کیا سفر معراج ادب مصطفیٰ کا سفر تھا. اب یہ الفاظ سنیں، فرمایا فجمع، یہ نہیں فرمایا کہ میرے لیے انبیاء جمع ہو گئے. الفاظ کا چناؤ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا میرے لیے انبیاء جمع ہو گئے تو اس میں وہ ادب نہیں رہتا تھا. آپ نے فرمایا فجمع لی، میرے لیے انبیاء کو جمع کر دیا گیا تھا، یعنی اس رب نے اپنے انبیاء کو میرے لیے جمع کر دیا. یہ نہیں فرمایا میرے لیے انبیاء جمع ہو گئے. الفاظ کو دیکھیے، یہ ادب ہے جو آپ کے ساتھ والسلام معراج کی رات ہمیں سنا رہے ہیں. میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، بہنوں سے کہہ رہا ہوں، علماء سے کہہ رہا ہوں، اسکالر سے کہہ رہا ہوں، میں محققین سے کہہ رہا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی میں گیا تو سارے لوگ میرے استقبال میں کھڑے تھے. ایک یہ طریقہ ہے. ایک یہ ہے جب میں گیا تو ان کو میرے استقبال کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، وہ سب انتظار کر رہے تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی، پھر ہم ملے.
یہ نہیں کہا وہ مجھ سے ملے، نہیں ہم ملے، یہ ادب ہے. انہیں میرے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا، یہ ادب ہے. مگر ہر شان جو ہے اس کی ڈائریکشن اللہ کی طرف جا رہی ہے. فرمایا فجمی علی، میرے لیے انبیاء کو جمع کر دیا گیا تھا. پھر اگلا لفظ سنیے، فرمایا فقدمنی جبریل حتی اممتہم، فرمایا میں خود نہیں آگے گیا امامت کے لیے، میں خود سے آگے نہیں بڑھا، مجھے جبریل امین نے پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا. ہائے ہائے ہائے. فرمایا فقدمنی، جبریل امین نے مجھے آگے کیا، یا رسول اللہ آپ کا وقت ہے، امامت آپ نے کرانی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہوں گے، زکریا علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، جد اسماعیل کو دیکھتے ہوں گے، تمام انبیاء کو دیکھتے ہوں گے، یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوں گے. میرے سے پہلے حسین تو یہ تھے، میرے سے پہلے کلیم تو یہ تھے، میرے سے پہلے جمیل تو یہ تھے، میرے سے پہلے ڈنکا تو ان کا بجتا تھا. حضور ادب میں پیچھے کھڑے ہوں گے. جبریل امین نے فرمایا حضور آپ کا یہی مقام بنتا ہے، مگر آپ نہیں، میں حضور، میں اللہ کے حکم پہ آپ کو آگے کر رہا. فقدمنی جبریل حتی اممتہم، پھر مجھے جبریل امین نے آگے کیا، پھر ان کے کہنے پر میں نے جماعت کرا. ادب مصطفیٰ دیکھیے. حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ یہ جو شب معراج، یہ جو اسراء کا سفر تھا، صرف اسراء کے سفر پہ توجہ دیں تو اس میں کتنے ادب کے لیسنز ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کر دی ہے. ہم بھی سفر کرتے ہیں، ہم بھی ٹریول کرتے ہیں، ہم بھی کہیں جاتے ہیں، ہم بھی کسی سے کچھ لینے جاتے ہیں، مگر ادھر ادب سیکھنا ہے تو یہ نہیں کہ جی واقعہ معراج ہم سن کر آ گئے، وہ آنکھ جھپکتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو آپ کی چٹکنی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی ابھی بہ رہا تھا، بستر مبارک بھی گرم تھا. اس سے زیادہ آپ کو اور کچھ نہیں بتایا جاتا. مگر اصل کیا ہے؟ اصل ادب سیکھنا ہو تو شب معراج حضور کو آتے جاتے دیکھو. اس کے بعد اگلا حصہ میں بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں، اب یہ سفر اسراء ختم ہو گیا، زمینی سفر ختم ہو گیا. اب دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے، وہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا سفر ہے، اور اس سفر کو سفر اعراج کہتے ہیں. اور معراج اس سیڑھی کو کہتے ہیں جو نور کی بنی ہوئی سیڑھی تھی، آگے پھر براق کی بھی انتہا تھی. اب پوچھیں براق کدھر رہا؟ یہی تو ادب ہے، ادب کے بعد ادب ہے، اور ادب کے بعد ادب ہے. یہ ادب کی رات منا رہے ہیں. ادب سیکھنا ہو تو شب معراج بیٹھ کر سیکھیں کہ ادب کیا ہے. پھر مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، روات لکھتے ہیں، جب مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ تشریف فرما ہوں، سواری فرمائیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمانے لگے تو براق جو ہے وہ وجد انگیز ہو گیا، براق وجد میں آ گیا. وجد کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیٹھ سکے. تو جبریل امین کہتے ہیں اے براق تجھے پتہ نہیں تیرا سوار کون ہے؟ یہ وہ سوار ہے جس جیسا آج تک نہ سوار خدا نے پیدا کیا ہے، نہ اس جیسی سواری تجھ پر کسی نے کی. اب یہ سن کر پھر اسی وقت وہ شرمندگی سے اور پسینے سے شرابور ہو گیا. اس کو حیا آ گئی کہ جبریل پہلے بتاتے کہ مجھے کدھر لے کر جا رہے. اب پھر اس براق کا ادب دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد اقصی کے بعد اور پھر قبۃ الصخرہ، جس کو ڈوم آف راک کہتے ہیں، وہاں پتھر سے اس براق کی رسی کو باندھ دیا. جبریل امین نے جب باندھ دیا تو براق کو پتا چل گیا میری حد یہ ہے. اپنی حد میں رہ کر اور پھر ادب بجا لانا، یہ شب معراج کا ادب ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پھر وہاں سے سیڑھی لائی گئی، پھر اس سے روانہ ہوئے اور پھر پہلے آسمان پہ پہنچے. پھر جبریل امین نے دستک دی، پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے، پھر اگلے آسمان پہ گئے، پھر انہوں نے کہا کون ہے، پھر دستک دی، پھر کون ہے، پھر کرتے کرتے 7 آسمان پہ پہنچے.
جب 7ویں آسمان پہ پہنچے وہ سدرۃ المنتہا ہے. وہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے. اور وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاید توقع کر رہے ہوں کہ جبریل آیا ہے تو توڑ بھی یہی لے کر جائے گا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پر جو مجلس منعقد ہونی تھی جس کے لیے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پھر پوری کائنات کے ملائکہ کا وہ اجتماع تھا. اب روایت میں آتا ہے کہ وہ ملائکہ کو جب پتا چلا کہ سدرۃ المنتہا تک وہ سیاح لامکاں، وہ محبوب سبحانی آنے والے ہیں، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے کہ مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ ملائکہ اپنی اپنی ڈیوٹیز پر مامور ہوتے ہیں، اور کوئی عرش کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، کوئی عرش کو سجا رہے ہوتے ہیں، کوئی بیت المعمور میں طواف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خدا کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں، جو کائنات میں اپنی اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. ملائکہ نے پوچھا ہوگا کہ مولا ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج جم کے تیرے محبوب کو آتے ہوئے دیکھ دے تو ہمیں چھٹی دے دے. اب ملائکہ نے بھی تو چھٹی مانگی ہوگی. اللہ نے فرمایا ہوگا آج کے دن سارے معمولات سے تمہیں چھٹی ہے، سدرہ پہ اکٹھے ہو جانا، میرے مصطفیٰ کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ لے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ دوسرا سفر جو سفر معراج ہے، پہلے سفر اسراء جو زمینی سفر ہے اس میں ہر اسٹیشن کی قسم کھائی. انڈرسٹوڈ ہے؟ ہر اسٹیشن کی قسم کھائی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بغیر قسموں کے سفر کرایا ہی نہیں. ہر اسٹیشن اور ہر مقام اور ہر جنکشن کی ایک قسم کھائی. اب کوئی کہے کہ بھئی یہ قسم صرف اسراء کے لیے تھی، نہیں، یہ سفر معراج کی بھی تو قسم تھی. اب وہ قسم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرمایا وَالطُّورِ، فرمایا کوہ طور کی قسم، وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، اس کھلے ہوئے صحیفے اور کتاب کی قسم، والبیت المعمور، اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمان کے کعبہ کی قسم، والسقف المرفوع، اور اس عرش کی چھت کی قسم، والبحر المسجور، اور اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی قسم جو حضور نے دیکھا تھا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ جب زمینی جنکشنز اور سٹیشنز کی قسم اللہ رب العزت بغیر کسی مقصد کے نہیں کھا رہا، تو پھر شب معراج کے سفر میں یہ قسم کی وجہ کیا ہے؟ کوہ طور کی قسم کیوں کھائی؟ طور تو وہی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے. اگر سبب وہ ہوتا تو قسم کبھی کی کھا چکا ہوتا. مگر آج فرمایا طور. اب یہاں پر امام روز بہان بقلی یا عرائس البیان میں لکھتے ہیں کہ طور سے مراد مقام مصطفیٰ ہے، طور سے مراد روح محمدی ہے، اور طور سے مراد وہ لکھتے ہیں قلب مصطفیٰ ہے. اب کسی نے کہا کہ طور کی اس پہاڑ کی قسم کھائی. اللہ فرماتا ہے کہ جو میری تجلی برداشت نہ کر سکا اور جو ریزہ ہو گیا، میں نے اس کی قسم کیوں کھانی ہے؟ پھر پوچھا ہوگا مولا آج تو طور کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اس نے اس لیے کہ آج میرا اصل طور آ رہا ہے. امام روز بہان بکری سے پوچھا طور کیا ہے؟ فرمایا قلب مصطفیٰ کی قسم کھائی. فرمایا وہ جو آپ نے سمجھا کہ جبل موسیٰ کی قسم کھا رہا ہے، انہوں نے فرمایا نہیں، جب حضور طور پر 2 نفل نماز پڑھ رہے تھے اس وقت جب خدا نے قلب مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا تو قلب مصطفیٰ کی قسم کھا کر کہا وَالطُّورِ، اس طور کی قسم کھائی جس کے لیے شب معراج سجا کر بیٹھا تھا. وہ کتاب مستور، اور پھر لکھی ہوئی کتاب، پہلے بھی لکھ رہا تھا، قلم سے لکھ رہا تھا، لوح پہ لکھ رہا تھا. اس وقت جب وہ کتاب لکھی ہوئی کسی اور انداز میں جب میرا مصطفیٰ دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اے کتاب تیری قسمت پہ مجھے رشک آ رہا ہے، کتنی محبت بڑی نگاہ سے آج میرا مصطفیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. پھر میں نے کتاب مستور کی قسم کھائی. پھر آگے چلے فی رق منشور، پھر کھلے صحیفے کی قسم. صحیفے تو بہت تھے مگر معراج کی رات جن نگاہوں سے میرا مصطفیٰ وہ صحیفے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اے صحیفے آج تیری بھی قسم کھاتا. والبیت المعمور،
تو پھر فرشتوں کا کعبہ تو وہ ہے جو ازل سے چل رہا ہے، فرشتے جس کا طواف کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں تجھے پتا ہے میں نے زمین والے کعبے اور بلد الحرام کی قسم تب کھائی جب میرے مصطفیٰ نے محبت بڑی نگاہوں سے دیکھا ہوگا۔ آج بیت المعمور کو، اے بیت المعمور تجھے بھی مصطفیٰ نے دیکھا ہے، آج تیری قسم کھانے کو جی کرتا۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور پھر عرش تو اللہ کا عرش ہے، کبھی کا بنا ہوا ہے۔ فرمایا آج جب اے عرش جب تجھ سے میرا مصطفیٰ گزرا ہوگا، جب اپنی پیار بڑی نگاہوں سے تجھے دیکھا ہوگا، جب اپنے کمال اور جمال سے تجھے مشرف کیا ہوگا، تو آج تیری قسم کھانے کو جی کرتا۔ والبحر المسجور، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ پتہ چلا محبوب کا طریقہ یہ ہے، تو محب کا محبوب جن جگہوں سے گزر جائے ان جگہوں کی قسم کھانا محبوں کا شیوا ہے۔ جن جگہوں سے محبوب گزر جائے ان مقامات کی بار بار مڑ مڑ کے قسمیں کھانا یہ محبوں کا شیوا ہے۔ اب جب آگے روانہ ہونے لگے، سدرا سے آگے جانے لگے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم توقع کر رہے تھے جبریل امین یہاں تک آئے ہیں، آگے بھی جائیں گے۔ جب مڑ کر دیکھا تو جبریل امین رک گئے۔ پوچھا ہے جبریل تجھے کیا ہوا؟ فرمایا رسول اللہ لو دنوت ان بلۃ لحترقت بھی، کہ اگر میں چونٹی کے برابر بھی یہاں سے آگے گزرا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے۔ اے جبریل تیری بھی حد ہے، ہائے ہائے ہائے، اے جبریل تیری بھی حد ہے۔ فرمایا محبوب خدا کی ہر مخلوق کی حد ہے سوائے مصطفیٰ۔ وہاں جبریل امین نے بتایا ہوگا کہ محبوب یہیں تو آپ کی شان دکھائی جانے والی ہے، بتانا چاہ رہا ہوں کائنات کی ہر مخلوق کی حد ہے سوائے اس کے کہ جس کے نور سے کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ محبوب اصل کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل تک پہنچتی ہے۔ ہاں فروع کی حد ہو سکتی ہے، فرع کی حد ہو سکتی ہے، پر یہی تو بتا رہا ہوں اصل کی کوئی حد نہیں۔ پھر آگے حضور آپ نے جانا ہے، کیسے جاؤں گا؟ فرماؤں گا بلانے والے بلائیں گے، وہ جانے اور آپ جانے۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر تیسرا سفر جو ہے معراج کی رات، وہ مقام محمدی کا سفر ہے، وہ حقیقت محمدی کا سفر ہے۔ پھر ثم دنا فتدلی کا سفر ہے، پھر رف رف بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہاں رف رف بھی ایک مقام پہ جا کے رک جاتا ہے۔ پوچھتے رف رف تیری بھی حد ہے؟ فرمایا محبوب بتایا نہیں جبریل نے کہ کائنات کی ہر مخلوق کی حد ہے سوائے مصطفیٰ۔ پھر رف رف بھی رک گیا، حضور جا رہے ہیں، اب کیا؟ اب حقیقت محمدی کی سپیڈ ہے۔ اب یہاں سمجھیے اب حضور اپنی سپیڈ پہ جا رہے ہیں۔ پہلے براق کی سپیڈ پہ چلے تھے، پھر معراج یعنی سیڑھی کی سپیڈ پر چلے تھے آسمانوں تک، پھر اس کے بعد رف رف کی سپیڈ پر سفر کیا تھا۔ اب پوچھا یا رسول اللہ اب کیسے؟ فرمایا اب حقیقت محمدی کی سپیڈ دیکھو۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر حضور اپنی سپیڈ پر گئے اور پہنچتے پہنچتے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر پھر حضور اپنی حقیقت محمدی کی سپیڈ پہ پہنچے۔ پھر وہاں پر خدا نے کیسا اپنے مصطفیٰ کا استقبال کیا ہوگا۔ پھر ثم دنا فتدلی، یہاں پر امام بخاری کتاب التوحید میں نقل کرتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، فکان قاب قوسین او ادنی کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرمایا ثم دنا فتدلی کا مطلب یہ ہے ودنا للجبار رب العزہ فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین۔ فرماتے سدرۃ المنتہا کے اوپر جب گئے تو اللہ رب العزت قریب ہوا۔ بڑے قریب ہوتے ہیں، چھوٹے قریب کیے جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے آگے معاملہ کیسے ہوا؟ فرمایا ہاں دنا اللہ قریب ہوا، فتدلی پھر اپنی شان کے مطابق اور قریب ہوا، کہیں میرے مصطفیٰ میں جھجک نہ رہ جائے، اور پھر محبوب کو پکڑ کے پھر لے گیا۔ اب یہاں پر جب لے گیا فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔
پھر ان دو کمانوں کے اندر دروازے بند ہو گئے. پھر محبوب کیا کہتا رہا اور محب کیا فرماتا رہا، محبوب کیا سنتا رہا اور محب کیا کہتا رہا. پھر وہ جانے جو راز میں شریک ہو گئے اور وہ بیگانے جنہیں نہ بتایا گیا وہ بیگانے ہی رہے. تو پھر جب واپس آ رہے تھے کسی نے شکوہ کیا ہوگا، کیا حضور نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا حضور نے خدا کو دیکھا ہے؟ اور پھر فرما دیا خدا نے، محبوب آپ نہیں، میں جواب دیتا ہوں. افتمارونہ علی ما یری، وہ جھگڑے کر رہے ہیں اس بات پہ کہ دیکھا یا نہیں دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ہم نے دوسری دفعہ بھی دکھا دیا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، پھر اترتے اٹھتے مڑ کر پھر بھی دیکھا کہ بھئی جب عشق کا نشہ چڑھ گیا ہو، پھر آتے آتے پھر عاشق کا دل چاہتا ہے مڑ کے پھر دیکھو کہ محبوب کیسا ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر یہاں پر حضرت عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھتے ہیں کہ لو رأیت رسول اللہ لسألتہ، وہ تابعی ہیں، وہ صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اے صحابی اگر میں حضور سے ملتا اور ملاقات کرتا میں یہ سوال ضرور کرتا. آخری باتیں کر رہا. ان کو کیا سوال کرتے؟ میں یہ پوچھتا یا رسول اللہ آپ نے واقعی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ واقعی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ما کنت تسألہ، کیا پوچھتے؟ ہل کنت اسألہ ہل رأى ربہ، میں پوچھتا حضور سے کیا حضور آپ نے اپنے رب کو واقعی دیکھا؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں چلے تیرا جواب میں نے دے دیا، میں نے یہ سوال حضور سے کیا ہے. انہوں نے کہا جی کیا جواب دیا؟ فرمایا قد رأیتہ نورا انی اراہ، کہ ہاں میں نے رب کو دیکھا ہے، وہ نور ہی نور تھا، وہ بکائے نور تھا. پھر کیسے دیکھا ہے؟ ادب میں دیکھا ہے، غایت ادب کے ساتھ دیکھا ہے. آخری بات کر رہا ہوں، نگاہ ادب سے دیکھا ہے. اور ادب مصطفیٰ عند بارگاہ رب العلا کیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، کیسے دیکھا ہے؟ اس طرح ادب کا پیکر بن کے دیکھا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ حضور کی نگاہ حد سے بڑی نہ ادھر ادھر ہوئی. پتہ چلا جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اتنے پیکرے ادب بن جاؤ، نہ تمہاری نگاہ ادھر جائے نہ ادھر جائے نہ حد سے بڑھے. تو حضور نے اس ادب کی غایت اور معراج کے ساتھ دیکھا ہے. دیکھتے بھی رہے، نہ آنکھوں کو حد سے آگے جانے دیا نہ ادھر ادھر ہونے دیا، وہ ٹک ٹکی باندھ کر جو کچھ دکھانا چاہتا تھا وہ دیکھتے رہے. اب اس کے بعد آخری بات پہ ختم کر رہا ہوں. یہ مقام مصطفیٰ دیکھیں، یہ واقعہ معراج جاری ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد اگلے دن اخبار میں خبر چھپی اور اس میں لکھا ہوا تھا یہ پچھلی رات محبوب معراج پر گئے. کسی نے پوچھا کیسے؟ خبر میں لکھا ہوا تھا خدا خود آیا اپنے مصطفیٰ کو لے گیا. کسی نے کہا براق پہ گئے، کسی نے کہا کوئی لینے آیا، کسی نے کہا جبریل امین آئے، کسی نے کہا سواری انہوں نے بھیجی یا انہوں نے خود کرائے پھر لی. کیسے گئے؟ کون آیا؟ کس طرح گئے؟ سفر کیسے ہوا؟ خود جسمانی ہوا، روحانی ہوا، نورانی ہوا؟ یہ اپنی جاگتی آنکھ سے ہوا، اپنے جسم اقدس. یہ میں فائنلائز کر رہا ہوں ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہ کیا اپنے جسم اقدس سے سفر کیا، یا سوتے ہوئے کیا، یا خواب کے عالم میں کیا، یا پھر جاگتے ہوئے کیا، یا جسم اقدس کے ساتھ کیا، یا روحانی سفر کیا، یا نورانی سفر کیا؟ اللہ رب العزت نے ایک جملے میں جواب دیا تم یہ ساری باتیں چھوڑو، یہ دیکھو کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ نہیں گئے، میرے مصطفیٰ نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا ہوں، خدا کہہ رہا ہے میں خود مصطفیٰ کو لے گیا. اسری بعبدہ، رات کے کچھ حصے میں آیا اور مصطفیٰ کو خود لے گیا. اب سوال کرنا ہے مجھ سے کرو، میرے مصطفیٰ سے سوال بنتا ہے. اگر میری قدرت پر انکار ہے تو سفر معراج کا انکار کرو. یہ وہ کچھ ایسے ایسپیکٹس تھے جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں، پتہ نہیں یہ شب معراج کیوں ہوئی،
اس کا بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ بھئی سب کچھ یہی ہے، ادب بھی یہی ہے، حضور کا حسن بھی یہی ہے، حضور کا کمال بھی یہی ہے، حضور کی محبوبیت بھی یہی ہے، اور انسانیت کے لیے ادب کے لیسن سیکھنے ہیں، تو اس سے بہتر اور کوئی راہ نہیں۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو جاننا ہے تو اس سے بہتر کوئی سفر نہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہنچنا ہے تو اس سے بہتر حضور کی شان کو سمجھنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اللہ رب العزت اس واقعہ معراج کے ذریعے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نسبت کو سمجھنے اور اللہ رب العزت کے کرم اور فضل کے ذریعے سے آداب سفر معراج سے استفادہ کرنے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔